ماریا کی بیٹی کو کینسر ہو گیا تو اس کی ساس شمیم نے رونا ڈال دیا کہ اب اس منحوس کے علاج پر میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا، اور آئے روز ماریا کو کہتی اس منحوس کو لے کر دفع ہو جا، اور بیٹے سے کہتی اسے طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ بیٹے نے اماں کی بات مان کر ماریا کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، اور 20 سال بعد شمیم بیگم کو کینسر ہو گیا تو بیٹا بہو اسے سرکاری ہسپتال پھینک کر آ گئے تو ڈاکٹر کو دیکھتے ہی شمیم بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پر پڑی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ شمیم بیگم روز داخلی دروازے کو تکتی رہتیں کہ یہیں سے ابھی میرے عزیز آئیں گے، ابھی میرا بیٹا آئے گا اور مجھے لے جائے گا، لیکن اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ اس کی آنکھیں اب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ وہاں موجود ہر نرس اور ہر ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کا پوچھتی کہ میرا بیٹا آیا ہے یا نہیں، اور سب نام میں جواب دیتے چلے جاتے، اور وہ کرب سے آنکھیں جھکا کر بیڈ پر لیٹ جاتی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں رہتی اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ اس روز بھی وہ معمول کی طرح اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر کھوجتی نظروں سے دیکھا اور اچانک ہی اس کی نظر ایک نرس پر پڑی۔ وہ ڈاکٹر نہایت ہی نفاست اور مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک بیڈ پر جاتی، وہاں کے مریض سے اس کا حال احوال پوچھتی، مسکرا کر اس کی دوائیاں لکھ کر دیتی اور اسے حوصلہ دیتی آگے بڑھ جاتی۔ اسے دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہو سکتی ہے، اور زندہ تو کیا، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے جسے اس نے اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ مگر قدرت کا یہ پھیر تھا، سو واپس اسی پر پلٹ آیا تھا، اور یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ہمیشہ ایک ہی وقت انسان پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آج اگر انسان پر برا وقت ہے تو کل انسان پر اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل اس پر برا وقت بھی آنا ہے۔ وقت کے یہ پھیر انسان کے گرد پھرتے رہتے ہیں، انسان کو اس کے مکافات عمل سے بھی روشن ناز کرواتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہا ہے۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور شرمندگی کے اور کچھ نہ تھا۔ سامنے موجود لڑکی جو ڈاکٹر تھی، جو اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آئی تھی، وہ اس کی اپنی پوتی تھی۔ وہی پوتی جو 20 برس پہلے اس نے بوجھ سمجھ کر اس کی ماں کو طلاق دلوائی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ لڑکی ہو بہو اپنے باپ کی شکل کی تھی۔ شمیم بیگم اسے دیکھتے ہی پہچان گئیں کہ یہ وہی میری پوتی ہے جسے میں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی قدم قدم چلتی ہوئی مسکراتی ہوئی اس کے بیڈ کی طرف آئی، اور وہ بت بنی جیسے سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس نے بہت ہی پیار سے اس کی حالت پوچھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ قطرہ قطرہ گرتے آنسو اس کی جھریاں زدہ چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات تھی کہ جب ماریا بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی۔ اسے بہت ہی چاؤ سے بیاہ کر لایا گیا تھا۔ پہلے پہل سب نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کی ساری خواہشیں پوری کیں، اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا گیا۔ لیکن شادی کے 1 سال بعد ماریا کے ہاں بیٹی ہوئی، جسے خاندان بھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، لیکن ماریا نے بیٹی جنی تھی۔ اس وجہ سے گھر میں ماریا کی اہمیت اب گھٹ گئی تھی۔ اب وہ گھر میں صرف ایک کام کرنے والی کی حیثیت کے سوا اور کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ بات بات پر اسے ٹوکا جانے لگا اور اس پر طنز کیا جانے لگا۔ اس کی ساس شمیم بیگم ایک نہایت ہی نکچڑی عورت تھیں۔ پہلے جو اسے ماریا کے ہر کام میں نہایت ہی نفاست دکھائی دیتی تھی، اور اب اسی کام میں اسے نقص نظر آنے لگے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اگر بیٹی کی جگہ یہاں وہ بیٹا جن دیتی تو شاید اس کی عزت اور وقار گھر میں سلامت رہتا، لیکن جس گھر میں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس گھر میں بیٹا پیدا کرنے والی ہی تختوں پر بٹھائی جاتی تھیں، جبکہ بیٹیاں پیدا کرنے والیاں صرف اور صرف خوار ہوا کرتی تھیں۔ ماریا گھنٹوں اپنی قسمت پر روتی، لیکن خاموشی سے سارے گھر کا کام کرتی اور اپنی بیٹی کو پالتی رہتی۔ گھر میں سوائے اس کے اپنے، اس کی بیٹی کو کوئی پیار نہ کرتا۔ سب کے سب اسے دیکھ کر ناک بھویں چڑھا جاتے۔ دن میں 10 بار تو یہ الفاظ وہ ضرور سنتی کہ اگر بیٹا جن دیتی تو ہمارا وارث پیدا ہو جاتا، لیکن نہیں، اس نے تو بیٹی ہی پیدا کر دی۔ بیٹی کا اب ہم کیا کریں، سر پر بٹھائیں؟
پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہمیں وارث چاہیے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مصیبت ہی ہمارے گلے ڈال دو۔ اس کی بیٹی پیدا ہوتے ہی بیمار رہنے لگی، جس کی وجہ سے گھر والے مزید بیزار ہونے لگے تھے۔ ایک تو انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی، اوپر سے یہ بیمار تھی، تو کیسے وہ اسے قبول کر لیتے؟ مہینے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ ماریا کی بیٹی کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ ماریا نے جب یہ خبر اپنے گھر میں بتائی تو اس کی ساس شمیم بیگم نے اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اگر اس کا علاج کرنے لگے گا تو وہ کنگال ہو جائے گا، ویسے بھی بیٹی سے اسے کیا ملنا ہے، بڑی ہو کر تو ویسے بھی کسی اور گھر کی ہو جائے گی، جبکہ بیٹا ہوتا یہاں پر تو ہماری جائیداد کا وارث ہوتا، ہمارا لخت جگر ہوتا۔ اگر ہم اس پر خرچ بھی کرتے پھر بھی ہمیں یہ آسرا تو ہوتا کہ وہ ہمارے خاندان کا وارث ہے، ایک دن کما کر کھلائے گا، یہ تو الٹا سمیٹ کر سسرال جائے گی۔ چنانچہ دن رات وہ اپنے بیٹے کو یہی بات کہنے لگی کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے اب کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ دن رات اپنی بیٹی کی خاطر میں لگی رہتی ہے، اور دوسری اولاد بھی ابھی تک نہیں ہوئی، معلوم نہیں کہ دوسری اولاد بھی یہ بیٹا ہی جنتی ہے یا پھر بیٹی۔ میں تمہاری بہت اچھی اور خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروا دوں گی، ابھی تمہاری عمر نہیں گزری، بس تم اسے طلاق دے دو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تم اس بیٹی پر خرچ کرو گے تو کنگال ہو بیٹھو گے، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ شمیم بیگم کے بار بار کہنے پر ایک دن بیٹے نے ضبط کھو دیا اور ماریا کو طلاق دے دی۔ اسے بھی اب ماریا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے اسے چھوڑ دیا اور بیمار بیٹی بھی اسی کی سپرد کر دی تھی۔ وہ لاکھ منتیں سماجتیں کرتی رہ گئی کہ مجھے طلاق مت دیں، میں آپ پر بالکل بوجھ نہیں بنوں گی، نہ ہی بیٹی کے علاج کے لیے تنگ کروں گی، میں بس نوکرانی بن کر رہوں گی، مگر مجھے چھوڑے مت، میں کہاں جاؤں گی اپنی اس معصوم بیمار بیٹی کو لے کر، میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ آپ سب جانتے ہیں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس گھر کے سوا میرے سر پر کوئی اور چھت نہیں ہے، خدارا مجھ سے یہ مت چھینے، میں کہاں رہوں گی؟ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن ان ظالم لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور معصوم بچی بھی اسی کی گود میں ڈال دی۔ ماریا کو گھر سے نکالنے کے بعد دونوں ماں بیٹے نے سکھ کا سانس لیا، انہیں ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا تھا اس معصوم بچی پر جو ان کا اپنا خون تھی۔ ماریا ایک یتیم لڑکی تھی جو کہ اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی، اس کی چاچی اسے بیزار تھیں، اسی وجہ سے اس نے جلدی اس کی شادی کر دی، مگر شادی بھی خوشگوار نہ گزری تھی، اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ شمیم بیگم نے ماریا کو گھر سے نکالنے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنا شروع کر دی تھی، اور وہ اونچے اور امیر ترین خاندانوں میں اپنے بیٹے کی دلہن ڈھونڈنے لگیں جو اس کے معیار پر پوری اترنے کے قابل ہوں، کہ جو اس کے بیٹے کو وارث دے سکیں، اور اس کی تگ و دت رنگ لے آئی۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی مل گئی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور اس کی ایسے دھوم دھام سے شادی کی کہ جیسے وہ پہلی بار اپنے بیٹے کو سیرا باندھ رہی ہو۔ اس نے اس کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کر دیے تھے۔ شادی کے بعد اس کی بہو نے نوکری کرنا شروع کر دی اور وہ اپنی ساس کو اپنے سامنے کچھ بھی نہ سمجھتی تھی۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ شمیم بیگم اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے سامنے ایک نوکرانی بن کر رہتی تھی، گھر کا سارا کام شمیم بیگم کو ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ اس نے کئی بار ایک ملازمہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن اس کی نئی بہو نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب آپ موجود ہیں کرنے کے لیے تو ہم خواہ مخواہ میں ایک اور خرچہ کیوں اپنے سر لیں۔ چنانچہ اس کی بہو کی اس کے بیٹے نے بھی تائید کی تھی، اور یہ دیکھ کر شمیم بیگم بہت ہی غمگین ہوئی تھیں، اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اسے اس بات پر ماریا یاد آئی تھی، جب وہ بیاہ کر آئی تھی دوسرے دن ہی اس نے شمیم بیگم کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور وہ اسے بٹھا کر ساری خدمت کیا کرتی تھیں۔ اسے اب بات بات پر ماریا یاد آنے لگی، دل ہی دل میں اب وہ پچھتاووں کے سمندروں میں غرق ہونے لگی تھی، سوچنے لگی تھی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید آج میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی تو میرے پاس موجود ہوتا۔ اس بہو نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے، کاش کہ میں اسی بہو پر خوش رہتی، اس کا ساتھ دیتی، لیکن اب اس کے ساتھ تو اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب شمیم بیگم خاموشی سے کام کرتی، تھک ہار کر بیٹھتی، لیکن اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا، اور جو بچا کچا ہوتا وہی وہ برتنوں میں سے اکٹھا کر کے ایک برتن میں کھاتی تھی، کسی دن تو وہ بھی بچا کچا نصیب نہ ہوتا۔
यूं शमीम बेगम की ज़िंदगी अब अंगारों पर आ चुकी थी। अब वो बेटे से अपने बहू के मामले में कोई बात करती तो बेटा इसे झिड़क देता और कहता कि तुम उसके लिए भी यही बातें करती थी और इसके लिए भी यही बातें करती हो, ज़रूर तुम में ही कोई खोट है। मारिया आपको इसलिए कबूल ना थी कि वो सुघड़ नहीं है, वो काम अच्छे से नहीं करती और इससे आपको ये तकलीफ़ है कि ये घर का काम नहीं करती, ये नौकरी करती है और वो घर का काम करती थी, इसी वजह से आपको अच्छी नहीं लगती थी। आप चाहती क्या हैं? अब ये मेरी बीवी है और अब मैं इसे आपके कहने पर तलाक नहीं दे सकता। अब जैसा है आप गुजारा करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं इन बातों से बहुत थक गया हूँ। बेटे की ये बातें सुनकर शमीम बेगम का कलेजा मुंह को आने लगता और वो खामोश हो जाती। खामोशी से नौकरानियों की तरह काम करती और शाम को भूखे पेट जाकर अपने कमरे में लेट जाती और सारी सारी रात नींद ना आती। जब तक इसकी हड्डियों में दम रहा और जब तक इसके हाथ काम करते रहे, तब तक इसे घर में रखा गया। लेकिन बहुत जल्दी वो बूढ़ी होने लगी थी। खाना वक्त पर ना मिलने और भूख होने की वजह से इसे कमज़ोरी होने लगी थी और इसके हाथ काम ना करने लगे थे। इसे अब कपकपाहट होने लगी थी। अब इसके हाथ कांपते और इसके हाथों से सब कुछ गिर जाता। कई बार इसने शीशे के गिलास भी तोड़े थे, जिस पर इसकी बहू ने इसे बहुत डांटा था और इसके बेटे को भी इसके खिलाफ किया था। बेटे से भी वैसे ही बातें सुनने को मिली थीं। इसे बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल ना थी कि वो भी इसी को ही डांटेगा, क्योंकि ये था तो सिर्फ कांच का एक गिलास ही, लेकिन इनके लिए ये बहुत ही कीमती था। शायद ये माँ से भी ज़्यादा कीमती था। वो रोती और खामोश हो जाती। इसे अब हर रोज़ सुबह शाम ऐसी ही बातों का सामना करना पड़ता था। वो अब दुआओं पर पलने लगी थी और अब इसके हाथ काम ना करते थे और वो नकारा हो गई थी। इसीलिए वो अब बहू और बेटे के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। ब्याह कर लाने के बाद इस बहू ने भी इन्हें बेटे की नेमत से ना नवाजा था। हाँ, लेकिन इसके यहाँ भी 2 बेटियां ही हुई थीं। लेकिन इस बहू को कुछ कहने की जुर्रत वो नहीं कर सकती थी, ना ही इसे घर से निकाल सकती थी, क्योंकि इस बहू के साथ इसके बेटे का साथ था। वो खामोशी से पछतावे और आंसुओं के साथ अपने कमरे में पड़ी रहती, खांसती और रोती रहती। बस इसकी ज़िंदगी में अब यही 2 काम रह गए थे, खांसना और रोना। वो अब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। एक दिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और इसे अस्पताल ले जाया गया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसे कैंसर की बीमारी लाहक हो चुकी थी। चुनांचे अब बेटा इसका इलाज करने के हक़ में ना था, क्योंकि इसकी बहू ने इसके बेटे को इसका इलाज करने के लिए मना कर दिया था। तुम अगर इस बूढ़ी का अगर इलाज करोगे तो भी इसे आखिरकार मरना ही है, ख्वामख्वाह पैसे बर्बाद होंगे। चुनांचे वो दोनों इसे वहीं छोड़कर घर चले आए थे और दोबारा कभी भी इसके पास नहीं गए थे। इस वाक़ये को तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे और शमीम बेगम अपने बेटे का राह तक रही थीं, लेकिन इसका बेटा ना आता था ना आया। लेकिन यहाँ इसे इसकी पोती मिल गई थी। वो खामोशी से इसे देखे जा रही थी। वो लड़की इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, जबकि वो आंखों में आंसू लिए बस इसे सताइश भरी नज़रों से देख रही थी। लड़की ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और जैसे इसकी चुटकी बजाते ही शमीम बेगम अपनी असली हालत में आ गई थीं। उन्होंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और कहा, कौन हो बेटी? इसने कहा कि अम्मा जान, आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप यहीं पर मौजूद हैं। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। लड़की ने खुश इखलाकी से इससे इसके बारे में बात की। हाँ बिटिया, तुम सही कहती हो। मैं बहुत बीमार हूँ और मैं अभी तक ठीक नहीं हुई और शायद अब मैं कभी ठीक भी ना हो सकूँ। ये कहकर इसने अपनी आंखों और अपनी झुर्रियों ज़दा चेहरे पर से आंसू साफ किए। बेटी तुम बताओ, तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारा बाप कौन है? बुढ़िया इसे इसके अल्फाज में जानना चाहती थी कि वो कौन है। वो बहुत बेताब थी। मेरी माँ का नाम मारिया है और वो एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है। मैं नहीं जानती कि मेरा बाप कौन है, लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि मेरा बाप एक अच्छा इंसान था और मेरी दादी भी एक अच्छी इंसान थीं। लेकिन मेरी पैदाइश ने इन दोनों को बहुत हर्ट किया था। इसी वजह से इन दोनों ने अम्मी को मेरे समेत घर से निकाल दिया था। मेरी अम्मी ने लोगों के घरों में सफाइयाँ करके मुझे पाला पोसा, मेरा इलाज किया और मुझे डॉक्टर बनाया। आप कौन हैं अम्मा जान? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? शमीम बेगम ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। इस लड़की ने इसे बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन शमीम बेगम मज़ीद रोती गईं। इसका दुख, इसकी तकलीफ़ अंदाजे से कई ज़्यादा बड़ी थी। इसने इस लड़की को अपने गले से लगा लिया और बहुत देर तक इसे गले लगाकर रोती रही।
اس لڑکی کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیوں رو رہی ہے، اسے کیا تکلیف ہے، لیکن وہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ شمیم بیگم بہت روئے جا رہی تھیں۔ جب کافی دیر رو لینے کے بعد شمیم بیگم کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ اپنی ماں کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ لڑکی نے گھر کال کی اور اپنی ماں سے کہا کہ ایک بوڑھی اماں ہیں، وہ میرے ہسپتال میں کافی دنوں سے علالت کا شکار ہیں اور وہ آج آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان سے ملنے آ جائیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد ماریا اسے آتی دکھائی دی۔ ماریا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے تھے، اس کے ہونٹ بھی لرزنے لگے تھے، آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کے جھریوں زدہ چہرے پر پھیلنے لگے اور وہ بہت ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ ماریا اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی ساس شمیم بیگم تھیں اور اس کی بیٹی کی دادی تھیں، اسی بیٹی کی دادی جس کی وجہ سے اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب خدا کا کرم تو دیکھو کہ اب وہ انہی کے در پر پڑی تھی۔ ماریا کو دیکھتے ہی شمیم بیگم اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے پیروں پر گر گئیں اور روتے روتے کہنے لگیں، میری پیاری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، کاش کہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا نہ کرتی تو آج مکافات عمل مجھ پر نہ پلٹتا۔ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میں ایک نوکرانی کی حیثیت ہی رکھتی تھی گھر میں، اور اب دیکھو آج جب مجھے کینسر ہو گیا ہے تو میرا ہی بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں جانتی ہوں ماریا، میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، میں تم سے معافی مانگ کر اپنا دل ہلکا کر لینا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ماریا مجھے معاف کر دو، میری ناانصافیوں کا بدلہ مجھے مل چکا ہے اور میں تمہارے صبروں کا صلہ دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم نے کس مشکلات سے لڑ کر تم نے اپنی بیٹی کو یہاں تک پہنچایا ہوگا۔ میں اگر صرف ایک بیٹی پر ظلم کرتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن میں نے ایک یتیم لڑکی پر ظلم کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ماں پر بھی ظلم کیا اور ایک معصوم بچی پر بھی ظلم کیا۔ مجھے کیسے اس کی سزا نہ ملتی؟ خدا را مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اس کے پیروں میں پڑی معافی مانگ رہی تھی۔ ماریا ابھی تک سکتے میں تھی۔ اس نے جلدی اپنی ساس کو اوپر اٹھایا کندھوں سے پکڑ کر اور اسے کہا، امی جان، آپ کل بھی میرے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھیں اور آج بھی میرے لیے ایک ماں کی ہی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی جگہ پیروں میں نہیں سر پر ہے، خدا را ایسا مت کہیے۔ مجھے آپ سے کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی شکایت نہیں۔ مجھے میرے رب نے اس سب سے بڑھ کر نوازا ہے جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ بے شک میرا رب بڑا کارساز ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی ابھی بھی آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت کرنے کی اجازت دیجیے۔ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں جان پائی کہ 20 دن ہو گئے ہیں آپ ابھی تک یہیں پر موجود ہیں۔ اگر میں جانتی ہوتی تو آپ کو 1 منٹ بھی یہاں نہ رہنے دیتی۔ ماریا کی بیٹی یہ سب کارروائی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حقیقت تو وہ بھی سمجھ چکی تھی، لیکن ماریا نے اس کا اور شمیم بیگم کا تعارف کرانا مناسب سمجھا۔ ماریا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، لائبہ دیکھو یہ تمہاری دادی اماں ہیں، تم کہتی تھی نا کہ تمہیں اپنی دادی اماں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، دیکھو تمہاری دادی اماں آ گئی ہیں، تم ان سے خوب باتیں کرو، ان سے کھیلو، ان سے ہنسو اور ان کے ساتھ وقت گزارو۔ ماریا کی سالہ ظرفی نے شمیم بیگم کو ایک بار پھر شرمندگی کے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر ایک بار پھر شرمندگی سے آنکھیں جھکا گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا، وہی لڑکی اس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکتی تھی، اور وہ لڑکی جس کی بیماری کی وجہ سے اس نے اسے طلاق دلوائی تھی، وہی لڑکی اس کا علاج کرے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تیری لاٹھی بھی کیسی بے آواز ہے کہ جب تک ڈھیلی رہتی ہے تب تک ڈھیلی رہتی ہے، لیکن جب تو اسے کھینچ لیتا ہے تو انسان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ لیکن انسان تیری اس مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی انسان اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ جب مکافات عمل الٹ کر ہم پر آتا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نے جس پر ظلم کیا ہوتا ہے وہی انسان ایک بار پھر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی خدا کے سامنے شکر گزار تھی، دل ہی دل میں وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی کہ خدا نے اسے بڑھاپے میں کسی سہارے کے حوالے کر دیا تھا اور اس سے معافی مانگنا اس کے نصیب میں آیا تھا۔ اب کم سے کم وہ سکون سے مر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خدا نے کیسے کیسے انسان بنائے ہیں،
ایک ماریا جیسے انسان بھی موجود ہیں جو اتنا جلدی خود پر ہونے والا ظلم بھی بھول جاتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے انسان ہوتے ہیں جو اپنا حال ہی بہترین چاہتے ہیں۔ انہیں ماضی یا پھر مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک اشک بار تھیں۔ ماریا لائبہ کے ساتھ شمیم بیگم کو گھر لے آئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے خریداری کی تھی، اس کے لیے ایک کمرہ سیٹ کروا دیا تھا، اور ماریا دن رات اس کی خدمت کرنے لگی تھی، بالکل ایسے جیسے کہ وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اور شمیم بیگم اب خاموشی سے اپنی سکون کی نیند کی طلبگار تھیں، جو اسے کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ اس نے اپنے کرموں کی معافی مانگ لی تھی، اور ماریا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ماریا کا رب بھی اسے معاف کر دے گا، اور ماریا خوشی خوشی اس کی خدمت کرتی رہی۔